للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ گزشتہ کل اس کتاب میں سے آپ حضرات کو توبہ کے سلسلے میں کچھ باتیں بتائی تھی اور استغفار میں اور توبہ میں کیا فرق ہے وہ آخر میں بتا رہا تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استغفار کے اندر یہ تین چیزیں شرط نہیں ہیں جو توبہ میں شرط ہے، یہ فرق ہے، بلکہ استغفار ہر انسان ہر حالت میں کر سکتا ہے۔ جب کوئی غلطی ہو جاوے یا دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو جاوے یا عبادت میں کوتاہی ہو جاوے یا کسی بھی طرح کی کوئی غلطی سرزد ہو جاوے تو فوراً استغفار کر لے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ الفاظ سمجھ کر کے پڑھ لے۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا رب ہے ہر گناہ سے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں ہر گناہ سے جو اللہ میرا رب ہے اور میں اس کی طرف رجوع ہوتا ہوں۔ تو یہ فرق اچھی طرح سے کل میں نے سمجھایا نہیں تھا، لہذا توبہ کے لیے تو تین چیزیں شرط ہے، جب تک ان میں سے ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو توبہ صحیح نہیں کہلائے گی، گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ گناہ کے معاف ہونے کے لیے ضروری تینوں شرطیں پائی جاوے تب جا کر وہ توبہ صحیح کہلائے گی۔ اور استغفار کے لیے تین شرطیں نہیں ہیں۔ استغفار زبان سے آدمی الفاظ بولے اور اس کے معنی کو دل میں سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے انداز میں بولے تو یہ استغفار کہلاتا ہے۔ توبہ کا فائدہ تو یہ ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جو جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ حدیث شریف ہے۔ حدیث شریف کو بہت اہمیت کے ساتھ میں سمجھنا چاہیے، سرسری طور پر نہیں۔ توبہ کا مفہوم بھی اور اس کے شرائط بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے۔ ایسی توبہ جب آدمی کر لیتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ اب ایک بات اور بتانی تھی کہ توبہ کیا طریقہ۔ حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ آدمی وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے۔ اس نماز کا وہ نفل نماز ہے، اس کا نام ہے صلاۃ التوبہ، جیسے صلاۃ الحاجت، صلاۃ استخارہ، اسی طرح سے یہ صلاۃ التوبہ۔ اپنے اپنے گناہوں کے اوپر ندامت دل میں جب پیدا ہو تو آدمی پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کی ان تینوں شرطوں کو پیدا کرتے ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ کیا حدیث ہے؟ ما من رجل یذنب ذنبا، کوئی بھی آدمی کوئی بھی گناہ کر لیتا ہے، ثم یقوم فیتطہر، پھر وہ کھڑا ہوتا ہے وضو کرتا ہے، ثم یصلی، پھر نماز پڑھتا ہے 2 رکعت صلاۃ التوبہ اس کو کہتے ہیں، ثم یستغفر اللہ، پھر یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہے، الا غفر اللہ لہ، تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔
ایک تو ایسے آدمی بغیر نماز پڑھے ہوئے صلاۃ التوبہ پڑھے بغیر توبہ کر لیتا ہے، اور ایک یہ کہ یہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اہتمام کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، تو اس کے اوپر یہ بشارت ہے کہ ضرور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ توبہ کے بارے میں شیطان ہم کو نا امید کر دیتا ہے، ایسا وسوسہ دل میں ڈالتا ہے کہ اتنے سارے گناہ تو نے کیے ہیں، کیا منہ لے کر تو اللہ کے سامنے جائے گا۔ تو اس میں لکھتے ہیں کہ اس شیطان کو ایسا کہہ دو کہ اسی منہ کو لے کر جاؤں گا، میرا رب بڑا مہربان ہے، انہوں نے فرما دیا ہے کہ تم مایوس مت ہو اللہ کی رحمت سے۔ جب گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ ایسا فرماتے ہیں تو پھر میں مایوس کیوں ہوں؟ میں اس کے سامنے جاؤں گا اور کہوں گا کہ مجھ سے بہت گناہ ہو گئے ہیں، معاف کر دیجئے، آپ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، میں آئندہ بالکل ایسے گناہ نہیں کروں گا، عہد کر لیں۔ تو بس ہو گیا، اچھی طرح سے بار بار آدمی توبہ ٹوٹ جاوے تو بار بار توبہ کرے، مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں مایوسی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود منع کر دیا ہے مایوسی سے۔ خیر یہ تو کل کی بات تھوڑی سی جو رہ گئی تھی وہ بتا دی۔ آج کی مجلس کا موضوع دوسرا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے، وَاشْكُرُوا لِي، تم میرا شکر ادا کرو، شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور جیسے نماز کا حکم دیا تو نماز پڑھنا فرض ہو گیا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینا فرض ہو گیا۔ اسی طرح سے جب شکر ادا کرنے کا حکم دیا، امر کا صیغہ ہے وَاشْكُرُوا لِي، تو شکر ادا کرنا بھی ہمارے اوپر فرض ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ لیکن شکر کا لفظ چونکہ بہت زیادہ زبان پر بولا جاتا ہے، اس کی حقیقت لوگ اچھی طرح سے جانتے نہیں ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ شکر کی حقیقت سمجھا رہے ہیں اس ملفوظ میں، اس کو غور سے سننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی تشریح حضرت مولانا تقی صاحب عثمانی مدظلہ العالی نے بہت اچھے انداز سے کی ہے۔ جو پوری توجہ سے اس کو سمجھے گا اور اس کے مطابق اپنے اندر شکر کی حقیقت پیدا کرے گا تو وہ تو کامیاب ہو جائے گا، بہت بڑی روحانی بیماریوں سے نکل جائے گا۔ شکر ایک ایسی عبادت ہے، باطنی عبادت، کہ جس کے ذریعے سے تکبر کی جڑ کٹ جاتی ہے، عجب کی جڑ کٹ جاتی ہے، بہت سی روحانی بیماریاں جو اندر ہوتی ہے خطرناک، وہ صاف ہو جاتی ہے۔ کب؟ جبکہ شکر کی حقیقت کو ہم سمجھے اور اس حقیقت کے مطابق شکر کو بجا لاوے۔ اپنے طور سے ہم جو شکر کا مفہوم ناقص سمجھتے ہیں وہ کافی نہیں ہے، اس لیے میں ملفوظ پڑھتا ہوں۔ پہلے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا شکر کی حقیقت یہ ہے کہ جو حالت طبیعت کے موافق ہو، وہ حالت اختیاری ہو، طبیعت کے موافق جو حالت ہے وہ چاہے اپنے اختیار سے آدمی نے حاصل کی ہو یا غیر اختیاری ہو، اس کے اختیار سے نہیں، بغیر اختیار کے وہ حاصل ہوئی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس طبیعت کے موافق حالت کو دل سے اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھنا، دل سے اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھنا، یہ دل کا شکر ہوا۔ ایک زبان کا شکر ہوتا ہے اور ایک اعضائے بدن کا شکر ہوتا ہے، تینوں کا شکر ہو تو شکر کامل ہوگا اور حقیقی شکر ہوگا۔ تو دل کا شکر کیا ہوا
کہ طبیعت کے موافق جو بھی حالت پیش آوے اس حالت کو کیا سمجھنا؟ اللہ کی نعمت سمجھنا اور اس پر خوش ہونا، یہ دوسرا جز۔ اللہ کی نعمت سمجھنا الگ ہے اور اس پر خوش ہونا یہ الگ ہے۔ اور تیسری چیز یہ بھی دل کا شکر جو ہے اس کا ایک حصہ ہے، اور اپنی لیاقت سے اس کو زیادہ سمجھنا۔ میں اس کا لائق نہیں تھا، اس نعمت کا میں لائق نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اپنے فضل سے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، ایسا سمجھنا دل سے۔ یہ جب یہ تینوں باتیں سمجھے گا اپنے دل سے، دو باتیں تو سمجھنے کی ہے کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت جو میری طبیعت کے موافق جو بھی حالت پیش آوے، طبیعت کو اچھی لگے ایسی جو بھی حالت پیش آوے، چاہے وہ غیر اختیاری ہو، غیر اختیاری کیا؟ مثلا اچھی میٹھی اچھی نیند مل گئی تو غیر اختیاری ہے، استنجا اچھی طرح سے پیٹ صاف ہو گیا، قبض دور ہو گیا تو یہ غیر اختیاری نعمت ہے۔ ہوا کا ٹھنڈا جھونکا ہمارے بدن کو لگا، ہم کو بہت اچھا لگا، گرمی ہو رہی تھی اور پھر اچانک ٹھنڈی ہوا آئی تو ہم کو اچھا لگا، تو یہ ہمارے اختیار کی چیز نہیں ہے، اللہ نے اپنے اختیار سے ایسی ٹھنڈی ہوا بھیج دی تو اس سے ہماری طبیعت خوش ہو گئی، تو ہماری طبیعت کے موافق کی حالت ہے جو ہماری اختیار کی چیز نہیں ہے، تو اس کو ہم اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں، اس کو تو ہم اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں کیونکہ اس میں اپنے آپ کچھ دخل نہیں ہے۔ لیکن جو نعمت اپنے اختیار سے حاصل ہوتی ہے، طبیعت کے موافق جو حالت اپنے اختیار سے حاصل ہوتی ہے، مثال کے طور پر آدمی نے دکان کی اور وہ دکان چل پڑی، گاہک آنے لگے، نفع ہونے لگا، تو آدمی کیا سمجھتا ہے کہ یہ تو میں نے محنت کی، دکان جو ہے کرائے پر لی یا بنائی اور اس میں سامان بھرا اور میں اس میں وہاں بیٹھا اور اس طرح سے یہ جو ہے آوک زیادہ ہونے لگی، کمائی ہونے لگی، تو اپنا کمال اس کو سمجھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت اس کو نہیں سمجھتا ہے۔ تو یہ جو ایک اختیاری طور پر اپنے اختیار سے جو طبیعت کے موافق حالت پیش آئی، ملازمت مل گئی اور اس میں اپنی طبیعت کے موافق وہ ملازمت ملی ہے اور اس کے اچھی تنخواہ ہے، تو یہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے ڈگری حاصل کی اور میں نے سب علم حاصل کیا، اس کے نتیجے میں یہ ملی ہے نوکری، تو اپنا اختیار اس میں کچھ تھوڑا شامل ہوتا ہے، اس کی بنا پر آدمی کیا سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا اپنا ہنر ہے۔ یہ تو یہی قارون کی سوچ تھی، قارون جو بہت بڑا مالدار گزرا ہے اس کی سوچ یہی تھی، اور ہر کافر کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے، میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ تو یہ تو کافر اور مومن میں یہ فرق یہی ہے کہ مومن جو ہے وہ اپنے ہنر سے کمایا ہے ایسا نہیں کہے گا، اپنی عقل کو کہے گا کہ یہ عقل اللہ تعالیٰ نہ دیتے تو میں کیسے کما لیتا۔ مومن کا دھیان یہاں تک جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اعضاء نہ دیتے تو میں کیسے کما لیتا، اللہ تعالیٰ آنکھیں نہ دیتے میں کیسے کما لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو علم حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی علم ڈگری حاصل کرنے کے لیے جو آلات دیے، اسباب دیے، دماغ دیا، آنکھیں دی، تندرستی دی، اعضاء دیے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب سے مہیا کیے کہ وہاں جا کر ڈگری حاصل کر لی، تو اس میں بھی میرا کون سا کمال ہے؟ مومن کی سوچ یہ ہوگی، اور کافر کی سوچ کیا ہوگی؟ میں نے کمایا ہے، میں نے یہ ڈگری حاصل کی ہے، میں نے یہ جو ہے یہ چیز حاصل، میرا کمال ہے، اپنا کمال۔ تو یہ
قارون اور ہر کافر کی جو سوچ ہوتی ہے وہ اور مومن کی سوچ میں یہ فرق ہونا چاہیے کہ مومن کی سوچ کیا ہونی چاہیے کہ میرا کمال نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی میں نے حاصل کیا، کھیتی باڑی کی تو اللہ تعالیٰ نے اگایا، میں نے تو دانہ جو ہے زمین میں دبا دیا، اور آگے اگانا تو اللہ کا کام ہے، نہ اگاتے تو اللہ تعالیٰ کیا ہوتا؟ تو آدمی کی دماغ جو بہت آگے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تک جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب آسمان سے بارش برسائی اور سورج کی دھوپ کی ضرورت پڑی تو یہ دھوپ عطا فرمائی۔ بہرحال یہ مومن کی سوچ بہت اونچی ہوتی ہے، بہت دور تک جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنے میں اللہ تعالیٰ تک آدمی جو ہے پہنچ جاتا ہے۔ صرف یہاں تک یہ دنیا کی چیزوں تک نہیں رہتی جیسے کافر کی سوچ ہوتی ہے۔ بہرحال تو یہ تین چیزیں نعمت کے طبیعت کے موافق کوئی بھی چیز، کوئی بھی حالت پیش آ جاوے جس کو نعمت کہیں گے تو یہ چاہے اپنے اختیار کا اس میں دخل ہو، اپنے کچھ اختیار اس میں ہوا ہو، تب بھی یہ سمجھے کہ میں اس نعمت کا مستحق نہیں تھا، اس کے لائق میں نہیں تھا۔ ایسا مکان جو میں نے جو ہے بنایا وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ ایسی صلاحیت نہیں دیتے کمانے کی، تو میں کہاں سے کما لیتا اور کہاں سے ایسا مکان بنا لیتا؟ ایسی سواری مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے، اپنی فضل سے دی، سارے اس سے پہلے اسباب اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائے، اگر نہ عطا فرماتے تو میں کہاں سے سواری حاصل کر لیتا؟ یہ اچھے کپڑے، یہ اچھا کھانا، یہ اچھی جو ہے گھر کے ساز و سامان، پنکھا دیکھ کر بھی آدمی کی نظر جانی چاہیے اس کے اوپر، تو میں تو اس کے لائق بھی نہیں تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پنکھا مجھے دے دیا، مجھے ایسی سوجھ بوجھ دی، اگر مجھے پاگل بنا دیا ہوتا تو میں کہاں سے پنکھا لاتا؟ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنے کا دھیان مومن کی شان ہے، مومن کی شان ہے۔ تو اس لیے جو ہے جو بھی طبیعت کے موافق اچھی حالت پیش آوے، چاہے اس میں ہمارا اختیار شامل ہو، تو بھی ہم اس کے بارے میں تین باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ میں اس نعمت کا لائق، اس کے لائق نہیں تھا، اس کا مستحق نہیں تھا، اس کا حقدار نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ دوسرے دنیا میں بہت سو کو ایسی نعمتوں سے محروم جو رکھا ہے، مجھے بھی رکھتے تو میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ محض اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت مجھے عطا فرمائی۔ تو یہ طبیعت کے موافق جو حالت ہے وہ نعمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت دل میں یقین کے ساتھ، جزم کے ساتھ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے اور میں اس کا لائق نہیں تھا، اور اس کے اوپر خوشی ہونی چاہیے۔ اگر آدمی کو خوشی نہ ہو اچھی حالت ہونے ملنے پر تو بے حس آدمی کہلائے گا۔ ایک آدمی بہت زیادہ غریب آدمی ہے، اب اس کو اچانک کسی نے 1,00,000 روپے ہدیے میں دے دیے اور اس کا چہرہ ایسا کا ایسا ہے جیسے پہلے تھا، تو کیا کہا جائے گا؟ یہ آدمی بے حس ہے، اس کو اس کے اندر حس نہیں، احساس نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب نعمت ملے تو چہرے پر اس نعمت کا اثر ظاہر ہونا چاہیے۔ یہ حدیث میں آیا ہے، ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ اس کی جو نعمت اس کے بندے پر ہے، اس نعمت کا اثر اس بندے کے اوپر ظاہر ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے چاہتے ہیں کہ یہ نعمت کا اثر لوگوں کو نظر آوے، چہرہ اس کا خوش و خرم ہو۔ اسی لیے اولیاء کرام جو ہوتے ہیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں، وہ ہر وقت خوش و خرم رہتے ہیں، کیونکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ان کو استحضار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دھیان ایسا رہتا ہے
ہر وقت ہمارے تو ہم غافل رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کو سوچنے سے اور دھیان اس کی طرف کرنے سے ہم لوگ غافل رہتے ہیں. دوسری چیزوں کے دنیا کی چیزوں کے سوچ میں اندر ہم ایسے مگن رہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملتی. یہ ہمارا حال ہے, یہ ہماری غفلت کا حال ہے. اور اللہ والے تو ہر وقت اللہ کی نعمتوں کو سوچنے ہی میں رہتے ہیں. اس کی وجہ سے ان کو خوشی ان کے چہرے پر ہر وقت رہتی ہے. جب جاؤ ان کے پاس تو خوش ہوں گے, خوش و خرم ہوں گے. تو یہ بھائی ہمارا بھی حال یہ ہونا چاہیے. خوش ہونا یہ بھی نعمت کے شکر کا ایک حصہ ہے. نعمت کی شکر کا دلی شکر کا ایک حصہ ہے. دیکھو شکر میں نے کہا 3 طریقے سے کرنا ضروری ہے, دل سے, زبان سے اور باقی اعضاء سے. دل سے تو شکر ادا کب ہوگا جب کہ اس نعمت کے بارے میں آدمی سب سے پہلے یہ اعتقاد دل میں رکھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا ہے میرے اوپر, میرا کوئی کمال ہے ایسا نہ سمجھے. چاہے واقعے میں اس کا دخل ہو, محنت اس نے کی ہو مال کمانے میں, مکان بنانے میں, گاڑی خریدنے میں, لیکن پھر بھی نظر اس کے اوپر نہ جاوے. نظر اس پر جاوے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے دماغ نہ دیتے میں کہاں سے ایسی ڈگری حاصل کر لیتا, کہاں سے پیسے کما لیتا. بس نظر اس کی فوراً اللہ تعالیٰ کے اوپر اس طرح سے جانی چاہیے. مومن کی شان, مومن کا حال یہ ہونا چاہیے. مومن تو کیسا ہوتا ہے؟ شکر گزار بندہ ہوتا ہے. ناشکرا جو ہے وہ تو شیطان ہے. وکان الشیطان کفورا. ہاں, شیطان تو بڑا ناشکرا ہے اور دوسروں کو بھی ناشکرا بنانے کا ٹھان رکھا ہے. اس نے اللہ کے سامنے چیلنج کر کے آیا ہے کہ میں آدم کی وجہ سے یہ آپ کے دربار سے نکالا جا رہا ہوں, لیکن میں آدم کی اولاد کو ناشکرا بنا کر کے چھوڑوں گا. پھر جب ناشکرے ہو جائیں گے تو پھر ان کے اوپر میری اپنی حکومت چلے گی. ہر ناشکرے پر کس کی حکومت چلتی ہے؟ شیطان کی. تو بھی ناشکری جو ہے بہت بڑی خطرناک بیماری ہے. بعض مرتبہ باپ اپنے اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو بیٹا کیا کرتا ہے, اس میں کیا ہوا, باپ تھے تو انہوں نے مکان بنا کر دیا, اس میں کیا ہوا. یہ کتنی بڑی ناشکری ہے, کتنی بھاری ناشکری. بڑا بھائی تھا, باپ نہیں تھے تو بڑے بھائی نے ہم کو یہ پالا پوسا تو اس میں کون سا احسان کیا. اوہ, یہ سب ناشکری کے الفاظ ہیں. یہ شیطان بلوا رہا ہے اس کی زبان سے. ایسے الفاظ کبھی بھی زبان پر نہیں آنے چاہیے. اوہو مسو تھئی جو, یہ سب زبان جو ہے یہ جو ہے سب شکر کے اوپر پانی پھیر دینے والے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ کو شکر اتنا پسند ہے کہ لوگوں کی طرف سے تم کو کوئی نعمت ملے تم اس کا بھی شکر ادا کرو. اگر تم ان کا شکر ادا نہیں کرو گے تو تم اللہ کا شکر ادا کرنے والے نہیں کہلاؤ گے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. یہاں تک اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ احسان ماننا, قدر کرنا. انسان کی طرف سے جو نعمت ملی ہے وہ تو کھلی ہوئی نعمت ہے, اس کا آدمی شکر ادا نہ کرے تو پھر اللہ کی نعمتیں تو جو کھلی ہوئی نہیں ہے, سوچنے سے آدمی کو سمجھ میں آتی ہے. آدمی سوچے گا تو سمجھ میں آئے گی, اور انسان سے جو ملتی ہے وہ تو کھلی ہوئی ہوتی ہے. تو اس پر آدمی شکر ادا نہ کرے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر کیا ادا کرے گا.